حضرت محترم آقا کائنات علیہ تحیت و ثنا کی ثنا خوانی کی محفل سجی ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری اس بزم میں آقا کائنات کی تعریف اور ثنا بیان کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے نہایت مفتی احتشام مہمان حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب تشریف لائے ہیں اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں ان کو دعوت دوں. حاضرین محترم، ہم آقا کائنات علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، شادی کی محفل ہو میلاد مناتے ہیں، کل خوانی ہو میلاد مناتے ہیں، ربیع الاول ہو میلاد مناتے ہیں، ربیع الثانی ہو میلاد مناتے ہیں، محرم ہو میلاد مناتے ہیں، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہوں حضور کی ثنا خوانی کی محفل سجاتے ہیں. اس کا کیا سبب ہے؟ ایک ہی اس کی وجہ اور ایک ہی سبب ہے کہ اس ساری کائنات کو، ہمیں اس آسمانی کائنات کو سب کو وجود ملا ہے تو آقا کائنات کے سب سے ملا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم حضور کی محفل سجائیں. اور یہ جو بات میں نے کی یہ ویسے نہیں کی، حدیث قدسی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لولاک لما اظہرت لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت ربوبیتی. اے حبیب علیہ السلام اپنی امتیوں کو بتا دیں، اے لوگوں غور سے سنو، لولاک لما خلقت دنیا، تمہیں جو دنیا میں یہ زمین نظر آتی ہے، یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ صحرا، یہ سمندر، لولاک لما خلقت دنیا، اگر میں نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ ساری زمین کی کائنات کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الافلاک، اے لوگوں یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر کیا ہے؟ ذرا اوپر دیکھیں، آسمان دنیا نظر آتا ہے، اس سے آگے عالم ملکوت نظر آتا ہے، اس سے آگے عالم جبروت ہے، پھر ہاہوت اور لاہوت ہے. اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے ابھی اگر ہم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آسمانی کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور یہاں تک بات ختم نہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم یہ مخلوق کی بات ہے، زمینیں ہوں آسمان ہو، لولاک لما اظہرت ربوبیتی، اے میرے حبیب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی کبھی ظاہر نہ کرتا. اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے تو حبیب آپ کی پیدائش کے صدقے سے. حاضرین محترم، انہی محترم آقا کائنات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار نصرت کی صورت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے انتہائی معزز مہمان جو کراچی سے تشریف لائے ان کو دعوت خطاب دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ حضور شیخ الاسلام کے آستان سے، حضور شیخ الاسلام کی قائم کردہ تعلیمی ادارے سے اس طرح فیض حاصل کیا اس شعر کی مصداق بنے کہ یہ میرے تابع سے کہہ دے کوئی، یہ میرے تابع سے کہہ دے کوئی کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا. ہمارے معزز مہمان جناب حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب آج اس مبارک محفل میں خطاب فرمائیں گے. آپ نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا،
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام و تعظیم محترم المقام پیر سید خضر حسین شاہ صاحب، محترم المقام جناب پیر سید امیر علی شاہ صاحب، عزت مآب جناب پروفیسر صابر حسین نقشبندی صاحب، منہاج یونیورسٹی لاہور، معزز و مکرم جناب چودھری محمد نعیم صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن فرانس، محترم المقام جناب ڈاکٹر سلیم آوان صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر منہاج القرآن لاہور، محترم المقام جناب شیخ عبد الغفور صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن چکوال، محترم المقام جناب چودھری طاہر مصطفی صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک PP4، معزز و مکرم مشائخ عظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، منتظمین مجلس، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے نتیجے میں ہم سب کو تحریک منہاج القرآن ڈھوک راجیاں چکوال کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس خوبصورت انتظام و انصرام کو، اس خرچ و اہتمام کو اور ہم سب کی حاضری و شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ میرے برادر مکرم محترم پروفیسر صابر حسین نقشبندی صاحب فرما رہے تھے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ عین تقاضۂ ایمان ہے۔ اس کے لیے میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، نماز پنجگانہ کی ہر رکعت میں اسے تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت اگرچہ نازل ہونے کے اعتبار سے تو قرآن مجید کی ترتیب کچھ اور ہے، لیکن یہ کتابی ترتیب یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بنائی ہوئی، عطا کی ہوئی۔ اس کتابی ترتیب کے اندر پہلی سورت الفاتحہ، اور میں نے اس کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی، لیکن جتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے اس پوری آیت پر بھی شاید بات نہ ہو سکے۔ میں اس کے پہلے لفظ پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ وہ لفظ ہے الحمد۔
اس لفظ حمد اور الحمد کے بھی کئی پہلو ہیں، اس کی بھی صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ نے اسے پہلا لفظ کیوں بنایا، دوسرا یہ کہ اس لفظ کے اندر حمد کا معنی کیا ہے۔ بس یہی دو پہلو اس لفظ کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں بیان کروں یا کر سکوں یا کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، یہ مت سمجھا کریں کہ بس یہی کچھ شان مصطفیٰ ہے، نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ وہ شان ہے میرے آقا کی جو میری سمجھ میں آ سکی یا کسی کی سمجھ میں آ سکی۔ حقیقت میں میرے آقا کی عظمتیں کیا ہیں، میرے آقا کی رفعتیں کیا ہیں، میرے آقا کی عظمتیں اور بلندیاں کیا ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ فقط یا دینے والا خدا جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آپ اور میں جتنا کچھ بیان کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ فقط یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے بیان کرنے کی عظمت نکھر جاتی ہے۔ اس لیے میں نے شعر بھی پڑھا عربی میں کہ ما ام مدحت محمدم بمقالتی، کہ میں نے حضور کی تعریف کر کے حضور کو بلند نہیں کیا، کوئی بھی حضور کی تعریف کر کے حضور کو بلند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی کی کیا مجال کہ وہ حضور کو بلند کر سکے یا حضور کے ذکر کو بلند کر سکے، اس لیے کہ حضور کے ذکر کو بلند کرنے والا تو خود خدا ہے۔ تو آپ اور میں کیا کرتے ہیں، آپ اور میں جب بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کے صدقے سے ہمارے لفظ اور بیان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ہمارے بیان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ہماری نعت کی، ہمارے لفظوں کی، ہماری مجلس کی عظمت بڑھتی ہے حضور کے ذکر سے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ کسی کا احسان ہے حضور پر کہ حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہے، ارے یہ حضور کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بے بہا، ہمارے عقل اور شمار سے باہر، ہمارے وہم و گمان سے ماورا۔ اس لیے حضور غزالی زمان، راضی دوران، قبلہ احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ لوگوں ہم حضور کو صرف مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، ہم صرف مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، ہاں اتنا جانتے ہیں جتنا ہم جان سکے، مگر وہ خود کیا ہے، کتنا ہے، کہاں تک ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرما دیا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعنی میری بشریت کو بھی بہت سونے ہر ایک نے دیکھا، دیکھ لیا، میری نورانیت کو بھی کئیوں نے دیکھا، کئی دیکھتے رہیں گے، لیکن اس کے اندر جو مصطفیٰ کی حقیقت کی شان ہے، فرمایا سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے فرمائی؟ اس سے فرمائی جو سب سے زیادہ جانتے ہیں مصطفیٰ کو۔ یہ بات کسی اور سے بھی ہو سکتی تھی، مگر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے نہیں فرمایا۔ نقشبندی صاحب کی پیچھے نہیں بیٹھے، آپ آگے یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے بھی فرما سکتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صدیق اکبر سے فرمائی کہ اے صدیق میری حقیقت کو کل کے اعتبار سے میرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ میں نے سوچا کہ ان سے ہی یہ بات کیوں کی، تو میرے وجدان نے یہ کہا کہ آنے والے لوگ گمان کر سکتے تھے
کہ صدیق وہ ہے جو خلوت کا بھی ساتھی، جلوت کا بھی ساتھی، غار کا بھی ساتھی، میدان جنگ کا بھی ساتھی، ہجرت کا بھی ساتھی، اور باہر کی زندگی کو بھی جاننے والا اور گھر کی زندگی کو بھی جاننے والا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جو تھے، میرے آقا داماد جو تھے، تو یہ رشتہ تھا تو وہ گھر کی زندگی کو بھی جاننے والے تھے، باہر کی زندگی کو بھی جاننے والے تھے۔ کوئی آنے والا یہ گمان کر سکتا تھا کہ صدیق تو مصطفیٰ کو سارے کا سارا جان گئے ہوں گے۔ میرے آقا نے اسی صدیق کو یہ فرمایا، اے صدیق دنیا کو بتا دے، لوگوں یہ گمان نہ کرنا، میں نے بے شک سب سے زیادہ جانا ہے مصطفیٰ کو، مگر جتنا میں جان سکا ہوں یہ نہ سمجھنا سب جان لیا، میں نے بھی اتنا جانا جہاں تک میری رسائی تھی۔ مصطفیٰ نے فرمایا صدیق میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب میرے آقا صدیق اکبر سے یہ فرما دیں تو اور کون ہو سکتا ہے کائنات میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے مصطفیٰ کی کل شان کو سمجھ لیا ہے۔ تو جب کل کو سمجھ نہیں سکتے تو کل کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو میں بیان کروں یا کوئی بیان کرے تو یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ فقط اتنا بات ہے جتنا اس کی سمجھ میں آئے، اور اس کی سمجھ میں نقص ہو سکتا ہے، حدیں ہو سکتی ہیں، کوئی ادات ہو سکتی ہیں، پر مصطفیٰ کی شان پر نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی قید ہے، نہ پابندی ہے، نہ کوئی پیمانہ ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے جتنا اس کی طاقت تھی کہ بلند کر سکے۔ اب شان مصطفیٰ کو وہی ماپے جو رب کی طاقت کو بھی ماپ سکتا ہو، اور اگر رب کی طاقت کو ماپنے کا کسی کے پاس پیمانہ ہے تو پہلے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر ذات مصطفیٰ پر اعتراض کہاں سے کر سکتا ہے کوئی؟ تو نہ کوئی رب کی طاقت کو ماپ سکتا ہے، نہ کوئی مصطفیٰ کی عظمت کو ماپ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی شان کے لائق اور اپنی طاقت کے لائق مصطفیٰ کو بلند کیا، اور مصطفیٰ کی بلندی کی حد نہیں کیونکہ اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایکو ہے، یہ تھوڑا کم کریں ایکو، اور بیس تھوڑی سی اور بڑھا دیں۔ اب آئیے اس لفظ کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے، کہیں سے بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے پڑھیں گے انہی الفاظ میں کم و بیش ملتا ہے یہ ترجمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، یا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس سادہ ترجمے کے اندر پہلی بات، باری تعالیٰ قرآن نازل کرنے کی ابتدا تو کچھ اور ہے، مگر کتابی ترتیب کے اندر تو نے سورہ فاتحہ کو بنایا پہلی سورت، اور اس کا سب سے پہلا لفظ بنایا ہے حمد۔ تو کوئی اور لفظ بھی تو قرآن کا پہلا لفظ ہو سکتا تھا۔ اور دیکھیے جب بھی کوئی تقریر کرے، تحریر لکھے یا بیان کرنے والا بیان کرے، ہر ایک کے نزدیک پہلے لفظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ پہلا لفظ کسے بنایا جائے۔ پہلے لفظ پر انسان اپنی عقل کو، شعور کو استعمال کرتا ہے کہ پہلا لفظ کیا ہو۔ تحریر لکھنے والا بھی سوچتا ہے کہ پہلا لفظ کیا لکھوں، بیان کرنے والا بھی سوچتا ہے پہلا لفظ کیا ہو، نعت اور حمد کہنے والا بھی سوچتا ہے کہ پہلا لفظ کیا لکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اس آخری ابدی کتاب کے لیے اور اس کی ابتدا کے لیے جس لفظ کو چن لیا اور جسے منتخب فرمایا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ لفظ کوئی معمولی درجے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں وہ لفظ عام لفظوں جیسا نہیں ہو سکتا۔ جس لفظ سے اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے وہ لفظ عام نہیں، وہ لفظ خاص ہے، بلکہ یوں کہیں وہ خاص بھی نہیں، وہ خاص الخاص ہے، وہ اخص الخاص ہے، وہ خاص لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ابتدا کی۔
آخری وحی کی ابتدا کی اور آخری اس کلام عظیم کتاب اور سردار کتاب کی ابتدا کی، تو باری تعالیٰ اگر تو چاہتا اپنے نام سے بھی ابتدا کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے نام سے ابتدا نہیں کی، لفظ حمد سے ابتدا کی۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں اپنے نام سے ابتدا کروں تو کوئی کہے گا کہ نام میں جو خواص پائے جا رہے ہیں ان کا ذات پر انطباق کرے تو پورے نہیں اترتے۔ جس لفظ کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ ابتدا کا ہونا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ابتدا سے پہلے نہ ہو، پھر جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کو قرآن کا پہلا لفظ نہیں بنایا، کیونکہ پہلے لفظ کے لیے ضروری تھا ابتدا کا ہونا، اور وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک ہے۔ ابتدا تو اس کی ہوتی ہے جو اپنی ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا، تو اللہ کی شان میں عدم نہیں، وہ وجود ہی وجود کا مالک، وہ قدیم شان کا مالک، وہ اصلی اور ابدی شان کا مالک، تو وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ آغاز سے پاک ہے، وہ شروع ہونے سے پاک ہے۔ تو اس نے فرمایا لوگو تم تو اپنا ہر کام میرے نام سے شروع کرتے رہنا، لیکن میں اپنے کلام کو اپنے نام سے شروع نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ میری ذات کی ابتدا ہے نہ میرے نام کی ابتدا ہے، اس لیے میں قرآن کی ابتدا اپنے نام سے نہیں کرتا۔ یہ میری شان خالقیت ہے، یہ میری شان معبودیت ہے کہ میں ابتدا سے پاک ہوں۔ میں ابتدا اپنے نام سے نہیں کرتا، ابتدا کرتا ہوں لفظ حمد سے۔ تو باری تعالیٰ پھر حمد سے ابتدا کیوں کی؟ کسی اور لفظ سے ابتدا فرما دیتا۔ فرمایا تم غور تو کرو، یہ 3 حروف ہیں کیا؟ ہا میم دال، ان 3 حروف کا مرکب یہ ہے حمد، اور اس حمد پر غور کرو گے اور پھر سوچو گے ابتدا کو کہ حمد کو کیوں چنا ابتدا کے لیے، آغاز کے لیے لفظ حمد کو اللہ نے کیوں چنا، کیوں انتخاب ہوا لفظ حمد کا، کیوں انتخاب ہوا لفظ حمد کا، کیوں چنا گیا لفظ حمد کو؟ جب تم اس پر غور کرو گے تو یہ 3 حروف تمہیں دہلیز مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے اور دہلیز محمد تک پہنچا دیں گے، اور یہ 3 حروف تمہیں پیغام دیں گے کہ یہ وہ حرف ہے، یہ وہ لفظ ہے جس سے اللہ نے نام محمد بنایا ہے۔ نام لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے مادہ اور روٹ ورڈ کو دیکھیں کہ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لفظ سے بنا ہے، چونکہ ہر لفظ کسی نہ کسی لفظ سے بنتا ہے، جو مشتق ہوتا ہے وہ کسی لفظ سے بنتا ہے، تو یہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشتق ہے، تو یہ کس سے بنا؟ یہ بنا ہے حمد سے۔ ہا میم دال، ان 3 حروف کے مادہ سے بنا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں غور کرو، میں نے قرآن کی ابتدا لفظ حمد سے کیوں کی؟ اس لیے کہ غور کرو، جب میں نے کائنات کی ابتدا کرنا چاہی تو کائنات کی ابتدا ہے محمد۔ تو جس ہستی سے میں نے ابتدا کی کائنات کی، جس ہستی کو تخلیق فرما کر میں نے آغاز فرمایا عالمین کا، مخلوقات کا، تو کائنات کی ابتدا ہے محمد مصطفیٰ، عالمین کی ابتدا ہے محمد مصطفیٰ، مخلوقات کی ابتدا ہے محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے ساری کائنات میں ہر شے سے پہلے میرے آقا کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، تو کائنات کی ابتدا محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ کو وہی ذات پسند آئی، ان کے نام کا لفظ لے کر اسی سے اپنے قرآن کی ابتدا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ رب کے نظام میں آپ غور کریں گے، ہر سو آپ کو وحدت اور یکسانیت نظر آئے گی، اور اس وحدت کا ریفلیکشن آپ کو ہر شے میں نظر آئے گا، اور یہ اسی کا اظہار ہے کہ ہر شے کی ابتدا کے لیے اس نے چن لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے لیے ضابطہ بنایا کہ تم ابتدا کرتے رہو میرے نام سے، اور اپنے لیے اس نے کیا اصول بنایا؟ میں جب بھی ابتدا کروں گا میں ابتدا محمد مصطفیٰ سے کروں گا۔ فرمایا تم ابتدا کرتے رہو میرے نام سے۔ یہ جو ہم تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس کا معنی یہی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو باری تعالیٰ ہمیں تو نے سکھایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، تو پھر اس کا اظہار فرما دیتا، خود اپنے نام سے شروع کر دیتا. فرمایا نہیں، تمہارا اور میرا فرق ہے، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو. تم ابتدا کرتے رہو میرے نام سے اور میں ابتدا کرتا رہوں گا محمد مصطفیٰ کے نام سے. تو کائنات کی ابتدا ہے تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی ابتدا ہے تو اسی لفظ سے اللہ نے آغاز فرمایا، اور لفظ حمد قرآن کا پہلا لفظ ہوا. اب میں تھوڑی سی بات اس پر کرتا ہوں کہ حضور ہی سب سے پہلے ہیں. حمد اول ہے چونکہ محمد اول ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا، آپ کا اول العالمین ہونا، آپ کا کل کائنات سے پہلے ہونا، یہ خود حدیث مبارکہ میں بھی ہے، خود قرآن مجید کے اندر بھی ہے. قرآن مجید میں بھی اولیت کا ذکر ہے اور کئی آیات میں ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے. تو سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے. یہ وہ عظیم محدث اور امام ہیں جو امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد ہیں. تو یہ عظیم محدث اپنی کتاب کے اندر درج کرتے ہیں ایک حدیث اور روایت. اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی، مجھے اس شے کے بارے میں خبر دیجئے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا. اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا نے جواب دیا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، وفی روایت ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق قبل الاشیاء كلها نور نبیہ کا من نور ہی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا اے جابر، جب اللہ نے کائنات کو پیدا کرنا چاہا، عالمین کو پیدا کرنا چاہا، مخلوقات کی ابتدا کرنا چاہی، اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ سورج تھا نہ چاند، نہ ستارے، نہ شمس و قمر، نہ نباتات و جمادات، نہ فلک، نہ انسان اور ملک، نہ لوح نہ قلم، نہ عرش نہ کرسی، کچھ بھی نہ تھا. اللہ نے جب مخلوق کی ابتدا کرنا چاہی تو ہر شے سے پہلے اپنے نور مبارک کے فیض سے یا پرتو سے یا اپنے نور مبارک کی تاثیر سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور مبارک کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا. سب سے پہلے تیرے نبی کے نور مبارک کو پیدا فرمایا. تو معلوم ہوا سب سے پہلے بھی مصطفیٰ ہیں، اور ہیں کیا؟ ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور. ابھی یہاں بشریت کا جہان شروع ہی نہیں ہوا، بشریت کی بات بعد کی ہے. یہ نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، بصورت بشریت نہیں. اللہ نے اپنے نور سے یعنی اپنے نور کو تقسیم کر کے نہیں، یہاں من جزئیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے فیض کے لیے ہے، یا تاثیر سے ہے، یا برکت سے ہے، یا تشریفیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی برکت سے ایک نور کو پیدا فرمایا. ہے وہ بھی نور، پھر اس نے جسے پہلے پیدا کیا اسے بھی بنایا نور. تو وہ بھی نور یہ بھی نور. فرق اتنا رہا کہ وہ نور ہے خالق، یہ نور ہوا مخلوق. تو جب خالق اور مخلوق کا فرق آ گیا تو شرک کا تو خاتمہ ہو گیا. اب یہ تو سوال ہی نہ رہا کہ خدا بھی نور اور مصطفیٰ کو نور مانا تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. بھی شرک تو تب ہوتا ہے جب اسے بھی خالق مانا جائے. تو مصطفیٰ کے نور کے بارے میں جب خالقہ کا لفظ آ گیا، اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اللہ نے پیدا فرمایا. کسے؟ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پتہ چلا جسے نور مانا اگر اسے مخلوق مان لیا تو پھر توحید حاصل ہو گئی، پھر شرک کی بات نہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نورانیت کی بات ہے. اللہ نے اپنے نور کی برکت سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہاں پر بہت سارے ذہن آ کر ڈگبگا گئے، پھسل گئے، اٹک گئے. وہ روایت سیاح کی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی سوال رکھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟
تو میرے